زہیر کو طبیب کربلا کہا گیا ہے، فن کے لحاظ سے طبیب تھے، ڈاکٹر تھے، مریضوں کا علاج کرتے تھے۔ انہوں نے کربلا میں حسین کے زخمی لشکر کا علاج بھی کیا ہے، انہیں طبیب کربلا کہا جاتا ہے۔ زہیر کے لیے حکم ہے کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو تو حسین سے نہ توسل کرنا، زہیر سے توسل۔ کم میں مجلس ہو رہی تھی، ایک عالم دین نے مجلس پڑھتے ہوئے کہا کہ میرا مجرب ترین آزمودہ عمل ہے، میں جب بھی بیمار ہوتا ہوں یا میرے جاننے والوں میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو میں انہیں یہ عمل ہدیہ کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا میں مجلس میں یہ عمل ہدیہ کر رہا ہوں۔ وہ عارف بھی تھے، عالم بھی تھے۔ انہوں نے کہا اگر تم میں سے کوئی مریض ہو 2 رکعت نماز ہدیہ کرو زہیر کو، اور 1 سورہ فاتحہ پڑھ کے زہیر کو ہدیہ کرو، اور زہیر سے اپنے مرض کا علاج پوچھو۔ رات کو خواب میں آ کے زہیر تمہیں تمہاری بیماری کا علاج بتائے۔ اس عالم دین نے یہ جملہ پڑھ دیا۔ مجلس میں ایک خاتون جس کا بھائی خود عالم دین تھا، اس نے یہ جملہ سنا، وہ گھر آئی، اس نے زہیر کو نماز و فاتحہ ہدیہ کی، توسل کیا۔ خواب میں جناب زہیر آئے، جناب زہیر نے آ کے کہا تیرے بھائی کے پاس دوا ہے لیکن وہ کھاتا نہیں ہے۔ یہ خواب سے بیدار ہوئی، اپنے بھائی کو اٹھا کر دی، بھائی آج ایک مجلس میں گئی تھی، عالم دین نے ایک آزمودہ عمل بتایا، میں نے گھر آ کے اس پہ عمل کیا، ابھی خواب میں زہیر آئے، انہوں نے کہا تیرے بھائی کے پاس دوا ہے، میں نے تیرے مرض کے لیے پوچھی تھی کیونکہ تیرا ایک لا علاج مرض ہے جس کا ڈاکٹر علاج نہیں کر رہے۔ تو جناب زہیر نے کہا تیرے بھائی کے پاس دوا ہے وہ کھاتا نہیں۔ اٹھا نیند سے دے کے کہنے لگا عورت ہے، تو نے ایک سوچ کو ذہن میں مسلط کیا ہوا تھا اسی لیے خواب آیا۔ آنکھ بند کی اور تڑپ کے اٹھا، اٹھ کے کہنے لگا سچ کہا زہیر نے، سچ کہا زہیر نے، سچ کہا زہیر نے۔ اس نے کہا وہ کون سی دوا ہے تجھے تو کھاتا نہیں؟ وہ کہتا مجلسوں میں جاتا ہوں تبرک نہیں لیتا۔ تبرک کی لمبی لائن دے کے چلا جاتا۔ زہیر نے سچ بتایا میرا علاج۔ ہمارے مذہب کا کتنا بڑا نام تھا جعفر شوستری، یہ منبر پہ آتے تھے اور زبانی پڑھ نہیں سکتے تھے، دائیں زانوں پہ فضائل کی کتاب رکھتے تھے، بائیں پہ مصائب کی کتاب، فضائل بھی دیکھ کے کتاب سے پڑھتے تھے، مصائب بھی دیکھ کے۔ رمضان کے دنوں میں تقریر کرتے تھے تو اعمال کی کتاب زانوں پہ رکھ کے پڑھتے تھے۔ بہت بلند پایا عالم دین تھے۔ ایک دن ایک نوجوان نے تانا دے دیا، کیسا عالم دین ہے، ایک لائن زبان نہیں پڑھ نہیں سکتا۔ سیدھے حسین کی زری پہ گئے، سینہ رکھ کے کہتے آج کے بعد منبر پہ نہیں آؤں گا جب تک تو زبان نہیں دے۔ حرم میں سو گئے، خواب میں حسین کا خیمہ نصب ہے۔ فرمایا جعفر شوستری ادھر آؤ، قریب بلایا، قریب بلا کے فرمایا زہیر کو بلاؤ۔ زہیر کو بلا کے کہا زہیر کل جس پیالے میں نے ستو کھائے تھے اس میں کچھ ہے؟ یا ابنا رسول اللہ وہ تو خشک ہو گیا۔ فرمایا نہیں اس میں کچھ ہے۔ وہ لے کے آ خشک پیالہ، خواب میں 2 تنکے اٹھائے اور جعفر شوستری کی زبان پہ رکھ دیے، سینہ علم سے بھر گیا۔ پھر مذہب اہل بیت کی وہ خدمت کی کہ وہ گراں قدر کتابیں جو آج بھی فضائل اہل بیت اور معارف اہل بیت کا ذریعہ بنے۔ حسین کے ہر صحابی کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر تھا، لیکن سب میں ایک خاصیت جو تھی یہ انتخاب فاطمہ تھی، یہ انتخاب زہرا تھی۔ معصوم کی حدیث ہے، میں منبر سے پڑھ رہا ہوں، پوری دیانتداری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں اس میں 4 معصوموں کی ایک حدیث ہے، حدیث ایک ہے 4 معصوموں سے۔ معصوم نے فرمایا 7 لوگوں کی وجہ سے زمین زندہ ہے، یہ زمین 7 لوگوں کی وجہ سے قائم ہے۔ اگر زمین آج اناج دیتی ہے تو 7 لوگوں کی وجہ سے، اگر آسمان بارش دیتا ہے تو 7 لوگوں کی وجہ سے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ میں حدیث پڑھنے لگا ہوں 4 معصوموں سے۔ معصوم نے صحابہ کے نام بتائے، سلمان، مقداد، حذیفہ،
7 اصحاب کے نام بتائے. 7 اصحاب کے نام بتانے کے بعد راوی نے پوچھا مولانا 7 اصحابہ میں کیا خاصیت تھی جو ان کی وجہ سے اللہ نے زمین کو قائم رکھا ہوا ہے؟ فرمایا 7 زہرا کے جنازے میں شامل تھے. ان 7 لوگوں نے آدھی رات کو جنازہ اٹھایا علی کے ساتھ دفن. کیا خبر کہ مصحف فاطمہ کیا ہے؟ کسی کو کیا خبر کہ اسرار فاطمہ کیا ہے؟ ماں کا حق منوانے کے لیے حسین کربلا چلا گیا اور بیٹی دربار چلی. ماں بھی دربار میں گئی، بیٹی بھی دربار میں گئی، لیکن ماں کے دربار جانے میں اور بیٹی کے دربار میں جانے میں فرق تھا. ماں چند گھنٹے، اب میرے ساتھ جملے دہراتے آنا، ماں چند گھنٹے، بیٹی کئی گھنٹے. ماں چادر پہن کے گئی تھی، بیٹی بغیر چادر. جسے ماتم نہ وہ ہائے ضرور کہہ دینا. ماں کھلے ہاتھوں سے گئی تھی، بیٹی بدے ہاتھوں سے. ماں بیٹوں کو ساتھ لے کے گئی تھی، بیٹی بیٹیوں کو ساتھ لے کے. اگلی سطر میں کوئی جو مجمع میں سید بیٹھا مجھے جملہ معاف کر دینا. ماں صحابی کے دربار میں گئی تھی، بیٹی شرابی کے دربار. یہ جملے قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل علی اللہ مقامہ و نور اللہ مرکزہ، خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. یقیناً درجات بلند ہیں، ان کے صدقے میں مولا ہماری بھی مغفرت فرمائے. بڑے لوگ جو بڑے کام کر کے بڑوں کے پاس چلے گئے. مبلغ اعظم مولانا اسماعیل نے قبلہ ترابی صاحب یہی جملہ پڑھا. انہوں نے کہا ماں صحابی کے دربار میں، بیٹی شرابی کے دربار میں. ماں چادر پہن کے، بیٹی بغیر چادر کے. ماں چند گھنٹے، بیٹی کئی گھنٹے. ماں بیٹوں کے ساتھ، بیٹی بیٹیوں کے ساتھ. یہ جملہ پڑھنے کے بعد مولانا اسماعیل نے کہا زینب تیرا مقدر پھر بھی اچھا، زینب تیرا مقدر پھر بھی اچھا. 3 بار کہہ کے مبلغ اعظم نے منبر چھوڑا. مجمع سے سامنے سے ایک بزرگ سید اٹھا. اس نے اٹھ کے آ کے مولانا اسماعیل کو رو کے کہا تو شیعہ منبر کی ذمہ دار شخصیت ہے، تیری زبان سے نام غلط نکل گیا ہے. تو نے کہنا تھا زہرا تیرا مقدر اچھا، تیری زبان سے نکل گیا زینب تیرا مقدر اچھا. دوبارہ جا کے مائک پہ اپنے جملہ درست کر دے، تو کہ زہرا تیرا مقدر اچھا. مبلغ اعظم مولانا اسماعیل کہنے لگے آپ ذات سید ہے یا غیر سید ہے؟ انہوں نے کہا سید ہوں. مبلغ اعظم نے پاؤں پہ ہاتھ رکھنے لگے میں سادات کی بڑی عزت کرتا ہوں، میں جملہ آپ کے کان میں کہوں گا آپ منبر پہ بتا دینا. میری زبان پہ جرت نہیں ہے میں جملہ بتاؤں. اس سید کے کان میں جملہ کا سید منبر پہ آیا. مجمع میں قیامت آ گئی. اس سید نے کہا مولوی اسماعیل کہتا ہے بے شک شرابی کے دربار میں تھی، بے شک بدے ہاتھوں سے تھی، بے شک بغیر چادر کے تھی، لیکن زینب کو کسی نے جھوٹا نہیں کہا تھا. فاطمہ کو دربار میں کہا گیا زہرا تو مسئلے سے بھول گئی ہے، زہرا تو جھوٹ. دو ربیع الاول بھائیوں کا ترتیب ہے. آج 2 ربیع الاول، آج زہرا کے محسن کی شہادت. 28 صفر کو زہر ملی ہے رسول کو. 3 دن کے بعد مسلمانوں نے زہرا کے دروازے کو آگ لگا دی. آج زہرا کے تیسرے بیٹے کی شہادت کری. حسن زہرا کے بیٹے تھے، زہر سے شہید ہوئے، جنازے پہ تیر. حسین فاطمہ کے بیٹے، تیروں سے چلنی کیا گیا، پہلو پہ نیزہ مار کے گھوڑے سے گرایا گیا، خنجر سے شہید کیا گیا. عباس فاطمہ کے بیٹے تھے.
ماتھے پہ گرز مارا گیا، آنکھ میں تیر مارا گیا، سینے پہ نیزہ مارا گیا، بازو کاٹے گئے، عباس زین سے گرا کے شہید کیا گیا۔ میں نے زہرا کے تینوں بیٹوں کے قتل کی وجوہات پڑھ دی اور یہ بھی بتا دیا کیسے مارے گئے۔ اب جہاں بیٹھے ہو ماتم کا حق ادا کر دینا۔ زہرا کا آخری بیٹا محسن آگ لگی ہوئی میخوں کے ساتھ قتل ہو گیا۔ محسن لوہے کی میخیں آگ سے گرم تھی، جب محسن کے لیے فاطمہ نے رو کے کہا یا علی میرا محسن شہید ہو گیا۔ آج حسن کے یتیم کی یاد ہے۔ آج ان ماتمیوں نے جناب قاسم کی مہندی برآمد کرنی۔ مہندی حسرت ہے قاسم کی ماں کی۔ میں نے کربلا میں اشرا پڑھا ہے، کربلا میں مجالس پڑھی ہیں، آج بھی جا کے دیکھو کربلا میں خیمہ گاہ میں قاسم کا حجرے کا نام ہے حجرہ عروسی، شادی والے کا حجرہ۔ آج بھی عرب کے لوگ چھوٹی چھوٹی بچیاں لے کے کربلا میں قاسم کی مہندی لے کے آتے ہیں۔ بیوہ ماں کی حسرت، ہر ماں اپنا بیٹا لاڈ سے پالتی ہے، لیکن جیسے بیوہ ماں پالتی ہے نا ویسے کوئی بھی نہیں پالتی۔ بیوہ ماں کی حسرت ہوتی ہے کب یہ جوان ہوگا، کب میں اس کے سر پہ سہرے سجاؤں گی۔ حسن کی ماں نے قاسم بڑا منتوں سے پالا تھا، بڑا محبتوں سے پالا تھا حسن کا یتیم۔ 10 محرم ٹیلے پہ حسین بیٹھے ہیں، جب جناب فروائی آ کے کہتی بیٹے کے لیے موت کی اجازت لینے آئی ہوں۔ اتنا کہنا تھا، 3 بار حسین نے سر اٹھا کے قاسم کی جوانی کو دیکھا۔ قاسم کی جوانی کو دیکھ کے کہتے یہ میرے حسن کی نشانی ہے، میں اسے موت کی طرف کیسے بھیجوں۔ شب عاشور جب علی اکبر و عباس خیموں کا پہرا دے رہے تھے، اکبر کی آواز آئی چچا عباس صبح سب سے پہلے میدان میں جاؤں گا۔ عباس رو کے دینا اکبر تو میدان میں نہ جانا، تو میرے مولا حسین کی آنکھوں کا نور ہے، صبح سب سے پہلے میدان میں جاؤں گا۔ اکبر رو کے کہتے چچا عباس تو بھی نہ جانا، تو میرے بابا کی کمر کا زور ہے، تیرے جانے سے میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ اکبر کہتے تو نہ جانا، عباس کہتے اکبر تو نہ جانا۔ دونوں کے گھوڑے کے سامنے 13 سال کا یتیم آیا، چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا تیرے جانے سے کمر ٹوٹے گی، تیرے جانے سے آنکھوں کا نور جائے گا، اگر ہو سکے صبح سب سے پہلے مجھے جانے دینا، میں یتیم ہوں، میرے جانے سے نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی نہ کسی کی آنکھوں کا نور جائے گا۔ حسین نے خیمے سے مسلح چھوڑا، قاسم کو سینے سے لگایا، روکے گا تجھے کس نے کہا تیرے جانے سے میرے کوئی نقصان نہیں، تیرے جانے سے میرے 2 گھر برباد ہوتے ہیں، میرے حسن کی تصویر جائے گی، میری بیٹی کا نصیب جائے گا۔ شہزادہ قاسم، مقتل کہتی ہے یہ کربلا کا واحد شہزادہ تھا جس کے بدن پہ ذرہ پوری نہیں ہے۔ عربوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ 13 سال کا بچہ بھی میدان میں جائے گا۔ حضرت قاسم کے بدن پہ کوئی ذرہ نہیں تھا، کرتا پہن کے قاسم گھوڑے کی زین پہ آیا۔ عباس نے رکابوں کو بلند کیا، عباس نے قاسم کے پاؤں رکابوں میں رکھے۔ میں پھر لفظ پڑھنے لگا ہوں، مسائل میں یہ جملہ تمہیں یاد آئے گا۔ عباس نے قاسم کے پاؤں اپنے ہاتھ سے رکابوں پہ رکھے، رکھ کے رو کے کہنے لگا ہے اللہ کے حوالے۔ ادھر حسین ٹیلے پہ یا قاسم مقتل میں گئے۔ اتنا زبردست حملہ کیا حسن کے بیٹے نے۔ فرات کا گھاٹ خالی، فوج کوفے کی طرف بھاگنی شروع ہوئی، اکیلا حسن کا بیٹا مقتل میں یوں گھوڑے پہ آواز دے دے کے کہہ رہا تھا او تم نے میرے بابا پہ تانا لگایا تھا، تم نے میرے باپ کو سفین میں للکارا تھا، آؤ حسن کا بیٹا تم سے بدلہ لینے کے لیے آیا ہے۔
یا عمر ابن سعد ملاؤں نے کربلا کے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے کہا ایک ایک کر کے بھیجو گے، یہ حسن کا بیٹا ہے، حسین کا بھتیجا ہے، عباس کا شاگرد ہے، اس کی رگوں میں علی کا خون ہے، ایک ایک کر کے نہ بھیجو، چاروں طرف سے حملہ کر دو۔ چاروں طرف سے فوجوں نے حملہ شروع کیا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ پھینکا، جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر پھینکا، جس کے پاس لاٹھی تھی اس نے لاٹھی مارنی شروع کی۔ عباس گھوڑے پہ بیٹھے تھے، عباس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا، حسین کی آواز آئی، عباس کہاں جا رہا ہے؟ روکے تھا، میرا چاند بادلوں میں چھپ گیا ہے، میرے حسن کی تصویر فوجوں میں گھر گئی ہے۔ حسین نے فرمایا عباس یہی رخ ہے، یہ وقت حجت کے امتحان کا ہے۔ حسین ٹیلے سے اترنا شروع ہوئے، حسین ابھی ٹیلے سے اتر رہے تھے، عمر ابن سعد ملعون نے حسین کو آتے ہوئے دیکھا، اس نے کہا حسن کا بیٹا زین سے اتارو، میرے سر پہ قرآن رکھو، غازی کی علم کی قسم ہے۔ حسن کا قاسم گھوڑے کی زین سے اترا، قاسم کے پیر رکابوں میں پھنس گئے، انہوں نے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا، گھوڑا دوڑ رہا تھا، قاسم ابھی زندہ تھا، رو رو کے کہہ رہا تھا مولا حسین۔ انہوں نے قاسم کے گھوڑے کو مقتل میں دوڑایا، قاسم گھوڑے کی زین سے زمین پہ آیا، سانس لے لیا تو اگلا جملہ معافی مانگ کے پڑھنے لگا، مجھے مقتل کی ذمہ داری کے ساتھ پڑھو۔ قاسم گھوڑے کی زین سے زمین پہ آیا، قاسم گھوڑے کی زین سے زمین پہ آیا۔ میں بار بار جملہ اس لیے پڑھ رہا ہوں تم ماتم کے لیے تیار رہنا۔ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آیا، علم عباس کی قسم، قاسم زندہ تھا یا گھوڑے دوڑ گئے؟ ابھی قاسم سانسیں لے رہا تھا، یا مشرق کے گھوڑے مغرب، مغرب کے گھوڑے مشرق۔ اب یہاں تک ہم بر صغیر کے ذاکرین پڑھتے ہیں۔ حسین آئے، ٹیلے پہ کھڑے ہو کے بھتیجے کو آواز دی، لاش کے ٹکڑے اٹھنے شروع ہوئے، اور حسین نے بھتیجے کی لاش ٹکڑوں کی صورت میں، یہ پڑھتے ہیں، یہی پڑھا میں نے بھی اپنی پوری زندگی میں یہی پڑھا۔ قبلہ ترابی صاحب میں نے پڑھنا تھا کربلا میں عشرہ محرم، مجھے مقتل کے لیے مستند ترین روایات چاہیے تھی۔ مجھے کسی نے بتایا کہ شاہراہ سدرہ پہ سید محمد طباطبائی، یہ وہ شخص ہے، یہ وہ عالم دین ہے جس کی 85 سال عمر ہے اور 40 سال سے مقتل لکھ رہا ہے، اپنے ہاتھ سے مقتل لکھ رہا ہے، سب سے زیادہ مقتل کی مؤثر ترین روایات اس کے پاس۔ میں ان کی بارگاہ میں گیا، میں نے ہاتھ باندھے، میں نے کہا حسین کا ذکر کروں، اردو میں پڑھتا ہوں، کربلا میں مجھے عشرہ محرم پڑھنا ہے، مجھے مستند ترین روایات چاہیے۔ منبر کی عزت کی قسم ہے، بھول گئے مجھے میری 22 سال کی ذاکری۔ اس سید نے جب مجھے مقتل کی روایات کھول کھول کے دکھائیں، میں رو رو کے حسین سے معافی مانگتا رہا۔ ہم آج تک تیرا مصحف پردے ڈال ڈال کے پڑھتے رہے ہیں۔ جب میں نے جناب قاسم کی شہادت اس سے سننی شروع کی، میں علم عباس کے سامنے وہ ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں لاؤڈ سپیکر پہ جملہ کہہ رہا ہوں، اس نے مجھ سے کہا آج سے پہلے کیا پڑھتے رہے ہو قاسم کی شہادت؟ میں نے کہا جب جناب قاسم کو گھوڑے کی زین سے گرا دیا تھا، حسین نے چادر میں بھتیجے کی لاش کے ٹکڑے اکٹھے کیے تھے، میں نے اتنا جملہ کہا، اس سید نے چہرے پہ تھپڑ مارا، رو کے کہا ہائے غربت، ہائے غربت، ہائے غربت۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اور دیکھ کے کہا اس کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے جاتے ہیں جس کو تلوار سے کاٹا گیا ہو۔ قاسم گھوڑوں کے سبوں کے ساتھ پامال ہوا تھا۔ میں نے کہا حسین نے کیا اکٹھا کیا تھا؟ رو کے کہا لاش کے ٹکڑے نہیں، لہو والی ریت اکٹھی کر کر کے رو رو کے کہتا رہا او میرا یتیم کاسے، او میرا غریب کاسے، او میرے فروا کی کمائی، او میرے حسن کی تصویر۔